جناب والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی آپ کا دوست شہزاد ملک. آج جناب والا 29 اکتوبر 2021 ہے اور اس وقت شام کے 3 بج رہے ہیں اور میں اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت لان میں کھڑا ہوں. لان نہیں کہہ سکتے، گراؤنڈ ہے. لان تو کوٹھیوں کا ہوتا ہے، بٹ میں کہاں آیا ہوں؟ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور میں ہوں. اور وجہ کیا ہے یہاں آنے کی؟ یہاں جناب ایک بہت ہی زبردست شاندار قسم کی فوٹو ایگزیبیشن ہو رہی ہے، جو کہ اس یونیورسٹی کے تعاون سے ارینج کی گئی ہے. بٹ اس کو سارے کو آرگنائز کرنے میں، اس کے اندر جو فوٹو ایگزیبیشن کو جو سارا انہوں نے ہسٹری اور آرکائیوز کو جو چھانا ہے، وہ ایک ادارہ کہہ لیں، پلیٹ فارم کہہ لیں، فیسن کے نام سے، فلم آرٹ کلچرل ایکسچینج. یہ ایک دوست ہیں ہمارے، ماجد رفیق صاحب، ویری پیشنیٹ اباؤٹ مسلم ہسٹری اور امہ کے بارے میں. یہ کاوش کی کہ جو ہمارا اتنا رچ ہیریٹیج ہے 1000 سال کا، جو کہ محمود غزنوی سے شروع ہوتا ہے 977 کے آس پاس، وہاں سے لے کے اب تک آلموسٹ 1000 سال کا پیریڈ ہے، جس کے اندر ویریس مسلم ڈائنیسٹیز، امپررز آئے گئے. اس میں جو کلیدی کام شروع ہوا وہ ترک النسل جو ایمپرر تھے، محمود غزنوی دا فیمس. تو وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور یہ جو ایگزیبیشن ہے اس میں ہم نے کوئی 50 کے قریب پکچرز ود دیئر بریف ہسٹری وہ ہم نے ڈسپلے پہ لگائے ہیں. یہ فیسن ہے، ہم سے مراد ہے فیسن نے یہ کیا ہے. اور ابھی میں آپ کو اندر لے جاؤں گا اور آپ جا کے اس کو ویو بھی کریں گے. اور پھر اس کے اینڈ پہ میں آپ کو جو ماجد رفیق ہیں، جو دوست ہیں ہمارے جنہوں نے سارا آرگنائز کیا، ان کے بھی آپ کو انڈورسمنٹ اس میں سناؤں گا. بٹ یار یہ مسٹ ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا پتہ لگانا ضروری ہے کہ آپ کون ہیں، میں کون ہوں. اف وی آر مسلمس، وی آر ان سب کانٹیننٹ، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں. اور وہ جو 1000 سال جو مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی، اور چلو ظاہر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، نبوت کے بعد پھر وہ مکہ کا دور، مدینہ کا دور، پھر فتح مکہ، اس کے بعد پھر عربین پیننسولا کے اندر جو فتوحات ہوئی ہیں اس کو، اور اس کے بعد پھر وہ خلفاء راشدین کا دور، اور اس کے بعد پھر مسلمان بادشاہ، اینڈ پھر وہ آگے سلسلہ چلتا رہا. تو اس پہ کبھی تفصیل میں پھر بات کریں گے. میں آپ کو اپنے پیچھے دکھاتا ہوں، یہ وہ خوبصورت ہال ہے جی. تو یہ وہ یونیورسٹی کا خوبصورت ہال ہے جس کے اندر ہم نے یہ ایگزیبیشن لگائی. تو میں سیدھا یہاں سے آپ کو اندر لے کے جا رہا ہوں. اچھا، میں یہ آپ کو جب یہ دکھا رہا ہوں نا، فوٹیج بنا رہا ہوں، تو اس وقت کی وہ اس کی انوگریشن اور جس کا جو جنرل پبلک اور جو اسٹوڈنٹس آئے تھے وہ سیشن ختم ہو گیا. میں یہ ولاگ اس کے بعد بنا رہا ہوں. یہ اس کا بیک ڈراپ ہے. اس کی بھی میں آپ کو پکچرز دکھاؤں گا. اس کو انوگریٹ کیا ہے، اس ایگزیبیشن کو، ڈاکٹر یاسمین راشد، جو کہ ہیلتھ منسٹر ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی. Turkey is good in something, they should be helping Pakistan out. This mutual friendship and mutual helping out would strengthen both the countries and would always strengthen our friendship. And over the years, the amount of progress which has happened, and when you go and visit Turkey now, it is compatible to any developed country in the world, and very, very proud of this fact that Turkey is doing so well. تو یہ ہم اس ہال کے اندر آ گئے ہیں جناب والا. اور یہ اس کا وہ جو میں نے آپ کو بولا تھا ڈسپلے ہوا ہوا ہے، یہ سارا ڈسپلے ہے. بندہ آپ کو اس وقت کوئی نظر نہیں آئے گا کیونکہ بھائی جان اس وقت سب چلے گئے ہیں. یہ صبح 10 بجے سارا سلسلہ چلا. یہ جنرل اس کا ویو ہے پوری گیلری کا. یہ گیلری نہیں، یونیورسٹی کا ہال ہے، بٹ اس کو گیلری میں کنورٹ کر دیا گیا. لولی نا. یہ آلموسٹ 47 فریمز ہیں یہاں پہ.
اور یہ اسٹیج کے اوپر سے ویو، لولی ویو. تھینک یو یونیورسٹی آف ایجوکیشن، آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، فیصل کے ساتھ تعاون کیا، اور اس ہسٹری میں جو چھپے ہوئے ہمارے اتنے زبردست ایونٹس ہیں ان کو ایکسپلور کرنے میں مدد کی. اس وقت جو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ 1000 سال جو بات ہوئی ترک پاک کنیکشن 1000 ایئرس. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹ آل اسٹارٹیڈ فرام محمود غزنوی، جو کہ غزنوی سے آئے، شروع ہوئے، اور وہ ترک النسل تھے. اپ ٹل آپ یہ لگا لو کہ پھر یہ بیچ میں ڈائنیسٹیز انڈو پاک میں رہیں، مملوک ڈائنیسٹی، خلجی، تغلقس اور مغلس اور بابر. بیسیکلی ٹرکش لینگویج میں ٹرکس اس کو بابر بولتے ہیں مغلس کو. سو یہ وہ 1000 سال کی ایک براڈر ٹائم لائن ہے. اور یہ ابھی جو میں آپ کو ایگزیبیشن دکھاؤں گا اس میں آلموسٹ اس میں ان ایریاز میں کچھ نہ کچھ کوریج ہوگی. سو اٹس اور ہیریٹیج، اٹس اور ہسٹری، جس کا ہمیں شاید ہماری کم از کم نوجوان نسل، ایون جو میری والی نسل ہے، شاید وہ بھی اتنی اویئر نہیں ہے. سو یہ ایک ایفرٹ کی ہے، جیسے میں نے ہمارے انٹرو میں بتایا. تو لیٹس ہوپ کہ یہ اس طرح کی ایفرٹ جو ہے وہ کچھ فروٹس بیئر کرے. سو ہم اب ایگزیبیشن میں دیکھتے ہیں کہ کیا ڈسپلے ہوا ہوا ہے. سو یہ پہلا والا فریم ہے، اس میں بیسیکلی انہوں نے وہ جتنی بھی یہ جو سب کانٹیننٹ کی ڈائنیسٹیز تھی ان کی پینٹنگز ہیں وہ دکھائی ہیں. سو یہاں سے ہم آگے چلیں. سو اس میں ہر سلائڈ، ہر فریم جو ہے وہ اٹ سیلف ڈرینچڈ انٹو ہسٹری، اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے کافی دیر بات ہو سکتی ہے، لیکن ہیو اے گلمپس آف اٹ. ٹھیک ہے، آپ تھوڑا تھوڑا دیکھ سکتے ہو. آپ اگر بعد میں انٹرسٹیڈ ہو تو اس کو پاز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں. سو یہ ایگزیبیشن جو ایگزیبٹ ہوئی ہے، اس کو ایک ایک کر کے ہم اس کو فریم دیکھتے ہیں، اور میں تھوڑا تیز بھی نکلوں گا. ٹھیک ہے. سو ویری انٹرسٹنگ. اس میں کچھ ایسی آرکائیو سے ہم نے پکچرز ڈسپلے پہ ڈالی ہیں جو شاید آپ ایوری ڈے نہیں دیکھتے. تو یہ خلافت کنیکشن. چھوٹی یہاں پہ ڈسکرپشن بھی دی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ زوم کر کے پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں. سو اس میں بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ مسلم ڈاکٹرز فرام سب کانٹیننٹ volunteered to treat wounded Ottoman soldiers. جب یہ World War I کے اندر جب Ottomans was part of World War، تو وہاں پہ ظاہر ہے فائٹ کے اندر، جنگ کے اندر زخمی تھے. تو مسلمان جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان تھے وہ یہاں سے وہاں گئے اور انہوں نے جا کے ہیلپ آؤٹ کیا. تو یہ وہ پورا اس کا ایک ہسٹورک پکچر ہے. سیم وہی چیز. ٹھیک ہے. ہلال احمر، جس طرح ریڈ کریسنٹ ہوتا ہے ان کا کرسچنس کا، ہمارا یہ ہلال احمر، وہاں سے اس کی ایک پکچر. حجاز ریلوے، کیا خوبصورت، کیا سنسنی خیز ہسٹری ہے ہماری، کتنی دلچسپ اور کتنی انریچڈ ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہ زبردست ایک پکچر ہے. اس میں آپ اوپر ہیڈنگ پہ دیکھو، ایموشنل کنیکشن. ہوا یہ کہ وہی ورلڈ وار کے دوران جب پوری مسلم امہ کے اوپر ایک مختلف آٹومنس تھے نا اس وقت جو لیڈ کر رہے تھے، تو جو اس وقت کے جو تھے وہاں کے آٹومن امپائر واز، انہوں نے جو خلیفہ تھے انہوں نے اپیل کی پوری مسلم دنیا سے کہ جی آپ سب یونائٹ ہو جائیں اور مل کے ہم یہ ان کے خلاف لڑتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی مسلمانوں نے، اس وقت کے جو مسلمان جہاں کہیں بھی تھے، انہوں نے کوئی اتنا خاص اس کے اوپر رسپانس دیا. بٹ ان سب کانٹیننٹ، یہ دیکھیں یہ کون صاحب ہیں جی، دا علی بردرس، محمد علی جوہر اینڈ شوکت علی جوہر جناب والا. انہوں نے پھر ان کی اس کال پہ لبیک کی، اور انہوں نے جو بھی یہاں سے ہو سکتا تھا وہ ڈاکٹرز کا مشن اور کئی طریقوں سے ان کی اس اپیل کو انہوں نے سپورٹ کرنے کے لیے بہت کچھ کیا. سو یہ اور دیکھتے ہیں جی. تو یہ ہے سنگاپور میوٹنی. ٹھیک ہے. ابھی اس میں ساتھ ڈسکرپشن دی ہوئی ہے، پڑھتے جائیں، دیکھتے جائیں. تو ہم نے کوشش کی کہ یہاں پہ یہ جو یونیورسٹی ہے اس کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے جہاں پہ نئی نسل تیار ہو رہی ہے، سو کم از کم اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ چراغ جل جائے، کوئی نہ کوئی چرنگاری بھڑک اٹھے. ترک لالا ہے ایک بہت ہی فینومنل قسم کا ہسٹورک کریکٹر، عبد الرحمن پشاوری، famously known as Turk Lala. He went to Istanbul with a medical mission. He sold all of his belongings to pay for the یار کمال نہیں. یہ کون سی ہم دنیا کی باتیں سن رہے ہیں بھائی. بڑے بڑے لیجنڈس
گزرے ہیں ہماری ہسٹری میں. ادھر آ جائیں. اگین یہ والنٹیئرز سب کانٹیننٹ سے بہت لوگوں نے والنٹیئر کیا میڈیکلس آٹومنس کو سپورٹ کرنے کے لیے جناب والا. تو اب یہ ذرا دیکھیں کون ہے. دا پیلسٹائن کنیکشن. ٹھیک ہے جی. امہ محمد علی جوہر اگین in contact with the Palestine in Jerusalem. Next, Indian Muslims and Turkish medics who served the Balkan War. یہ دیکھ لیں. اب یہ قائد اعظم کے ساتھ جو جی تو یہ آپ مبی سے واقف ہیں. مدر آف شوکت علی اینڈ محمد علی جوہر کی جو انہوں نے پھر لیڈ کیا تھا, جو ان کی پھر خلافت مومنٹ یہ اس کی پکچرز ہیں. اچھا یہ بڑی بہت ہی کمال کی ایک انسیڈنس ہے, آپ کو میں ہائی لائٹ کروں, اس کو آپ پڑھ بھی لینا. سر جی جو برٹش آرمی ہے نا وہ جہاں جہاں بھی لڑی ہے اس نے کبھی سرنڈر نہیں کیا. ہاری ضرور ہے پر وہ بھاگے نہیں, سرنڈر نہیں کیا, باقاعدہ سرنڈر جس طرح ایک آفیشیلی آپ کرتے ہیں نا. تو یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ جو برٹش آرمی میں جو مسلم سولجرز تھے انہوں نے ریوولٹ کر دیا آرمی کے خلاف, اپنی آرمی کے خلاف, اور اس کی وجہ سے جو آٹومن کی جو آرمی تھی وہ اس کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی, اور باقاعدہ برٹش نے اس کو جناب سرنڈر کیا آفیشیلی. سو یہ وہ پکچر ہے یہ جناب والا. سو ابھی میں تھوڑا سپیڈ سے نکلوں گا کیونکہ یہ تو بھری ہوئی ہیں. تو اٹس اراؤنڈ 50 ہم نے پورٹریٹس یہاں پہ ڈسپلے پہ رکھی ہیں ود اسمال ہسٹری. آپ یہ کو پوز کر کے اچھا یہ دیکھ لیں. یہ مینار پاکستان جو ہمارا فیمس مینار پاکستان, یہ کس نے بنایا جناب والا. جناب والا یہ مینار پاکستان واز ڈیزائنڈ بائی نصیر الدین مراد خان, اے ٹرک فرام ڈیگستان رشیا. تھے وہ ٹرک بٹ ہی واز فرام رشیا. سو یہ ان کی فیملی ہوگی غالباً. اور آپ یہ دیکھو کہ اس کے اندر اگر آپ اس کو ڈسائفر کرو, دیر آر 2 crescents in its base. One is representing the reddish, Turkey, and the green one is of course Muslims in subcontinent Pakistan. یہ اور جناب والا تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو اس وقت کے جو لاسٹ کیلف تھے ان کی جو بیٹیاں تھیں وہ ہمارے یہاں پہ جو نظام آف حیدرآباد تھے ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی, اور یہ وہ نظام کے بیٹے اور یہ ان کی ٹرکش وائف جو کہ اس وقت کے خلیفہ کی بیٹی تھی. سب باتیں آپ کو پتہ. اگین یہ اب ماڈرن ڈے ایرا میں آ جاتے ہیں اب ہم. ٹھیک ہے. انسپریشن کنیکشن کمانڈوز کا جو بٹالین کا جو سائن ہے یہ اگین یہ ان کے جو سلطان بیازد ہیں ان کے سمبل سے اٹھایا. اینڈ نیشنل پوئٹ آف پاکستان. اور یہاں پہ اقبال آٹومنس کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اپنا جواب شکوہ پڑھ کے. اچھا یہ انٹرسٹنگ, یہ ان کے شاعر ہیں محمد عاکف سوری, اور ادھر ہمارے شاعر جو ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال, دونوں کی ٹائم لائن ایک ہی ہے 1873 سے 1939, اور ادھر 1877 سے 1938. اور اس پہ ٹکٹ بھی پاکستان نے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایشو کی ہے. سو یہ ہمارے کنیکشن ٹرک کے ساتھ. اچھا یہ جو ہے یہ ریپبلک میں جو بینک تھا, یہ جو ان کی جو کلیکشن تھی دا لیگیسی کنیکشن, پیجز آن آٹومن رجسٹر لسٹنگ سم آف ڈونیشنز آف انڈین مسلمس ٹو آٹومن کیلیفیٹ ڈیورنگ روسو ٹرکش وار 1878. اور اس میں سے جو کہتے ہیں جو ڈپازٹ ان کے پاس کریٹ ہوا اس سے انہوں نے پھر یہ اس بینک کی بنیاد رکھی ہے جو آج بھی وہاں پہ ٹرکی میں ہے. یہ دیکھ لیں تھوڑا سا, اس کی ڈیٹیل پڑھ لیں. تھوڑا کلوز اپ دے دیتا ہوں, آپ روک کے دیکھ لینا. اور جناب والا اس کو چیک کریں, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ٹرکش کا فلیگ دیکھیں اور پاکستان کا فلیگ دیکھیں, انسپائرڈ ہے جناب. دا فیمس ارطغرل فینومینا کون نہیں جانتا آج کے دور میں. نو دس از فرام ماڈرن ڈے ایرا, ہماری جو کولیبریشن ہے ٹرکس کے ساتھ. اور یہ سائن جو ہے دا پریزیڈینشیل سیل, اٹ از دا اولڈسٹ پریزیڈینشیل سیل ان دا ورلڈ اسٹل ان یوز. یہ ہے جی اصل بات کہ یہ جو سیل ہے پریزیڈینشیل سیل, دس از دا اولڈسٹ ان دا ورلڈ جو کہ آج بھی یوز ہو رہی ہے. تو دس از دا ون. یہ پتہ تھا آپ لوگوں کو
ہے نا انٹرسٹنگ چیز. تو ان ایگزیبیشنس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی جو گلوریس ہسٹری ہے اس کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں. سو گریٹ انسپائریشن. جناب والا تو دا ون اینڈ اونلی ماجد صاحب جن کا میں آلریڈی انٹروڈکشن دے چکا ہوں, تو اب فرام دا ہارسز ماؤتھ. جی ماجد بھائی پلیز. جی السلام علیکم. اچھا یہ ہم نے ایک نیا پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے فیسن کے نام سے, فلم آرٹ کلچر ایکسچینج اینڈ کلیبریشن. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہماری مسلم کمیونٹیز ہیں اس کے ہمارے جو شیڈ ہیروز ہیں, اسٹوریز ہیں, ہسٹری یا لیگسیز ہیں, اس کو ہم اجاگر کریں تاکہ آپس میں ہمیں پتہ چلے کہ ہم لوگ اپنے کتنے ڈیپلی کنیکٹیڈ ہیں. آج کا جو ہمارا ایگزیبیشن ہے اٹس اباؤٹ ترک پاک فوٹو ایگزیبیشن, جس میں ہم نے شو کیس کیے ہیں کہ ہماری جو ہسٹری ہے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی اور ٹرکی کے مسلمانوں کی, اٹس اباؤٹ 1000 ایئرس اولڈ. اس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ پکچرس کو ریسرچ کر کے نکالا ہے اور ہم نے اس میں شو کیس کیے ہیں. بنیادی مقصد اس کا یہ تھا کہ جو ہماری یوتھ ہے, خاص کر پاکستان کی یوتھ ہے, اس کو یہ اندازہ ہو کہ کتنی ہماری رچ, ڈیورسفائڈ اور ڈیپلی اسپریچولی کنیکٹڈ ہسٹری ہے. اور انفارچونیٹلی سماؤ ہمارے یہ ہائی اسکول اور پرائمری اسکول کی سلیبس میں اتنی ڈیپلی نہیں ڈسکس کیا جاتا جتنا ٹرکی میں کیا جاتا ہے. اور ٹرکی میں جب وہاں جائیں تو وہ لوگ, ان کی جو نیشنل سائیکک ہے نا, اس کے اندر یہ چیز امبیڈڈ ہے کہ جی یہاں کے مسلمانوں نے ان کی بے پناہ ہیلپ کی تھی جب وہ اکیلے رہ گئے تھے. اور اس کی جو آج کے دن میں مینیفیسٹیشن ہے وہ ٹرکی اور پاکستان کی دوستی کے اندر ہے. تو یہ ایک فرسٹ آف آل ہمارا ایونٹ ہے, اور اس طرح کے کئی ایونٹس ہم لوگوں نے پلان کیے ہیں جو آنے والے سال میں ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ, جس میں کلچرل ایونٹس بھی ہیں اور ایجوکیشنل ایونٹس بھی ہیں, ہسٹورک ایونٹس بھی ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اس کے بارے میں. یس سر. جی تو ماجد بھائی مجھے بتائیں, آج جب صبح یہ ڈاکٹر صاحبہ نے اس کو اناگریٹ کیا تو اس وقت اوورال جو آپ کے گیسٹ صاحب تھے ان کا اس کے بارے میں ایک جنرل فیڈ بیک کیا تھا؟ واز دے ور ایکسپیکٹنگ کہ اس قسم کی کوئی ہم چیز دیکھیں گے, یا اٹ واز لائک اے سرپرائز؟ میں آپ کو بتاؤں جی, ایک ہمارے دوست ہیں وہ آلریڈی بڑا کام کرتے ہیں پاک ترک کے حوالے سے, اینڈ ہی واز ویری ہیپی کہ جس طرح کام آج کیا ہی نہیں. تو وہ بڑا میں ہوا کہ یار اگر وہ بندہ ہی کہہ رہا ہے تو واقعی ہم نے اچھی اچیومنٹ کی ہے. اور جنرلی بڑے جو ڈاکٹر صاحب بھی یہیں ان چیز دیکھی, وہ چونکہ ان کی اپنی بھی میٹرنل گرینڈ مدر ٹرکی سے تھیں. اچھا. تو وہ ان کا اپنا ایک بڑا اپنا بھی ایک فیملی کنیکشن ہے ٹرکی کے ساتھ. تو وہ انہوں نے بھی بڑا انجوائے کیا. اور جو کیا نام ہے, جو ٹرکی کے لوگ دوست آئے ہوئے تھے ہمارے, وہ بڑے خوش تھے. ظاہر آج ترکی کا یوم جمہوریہ ہے, جیسے انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے ہمارا. ہاں یہ خاص بات ہے کہ آج یہ جو ہم نے ایگزیبیشن اپنی اسٹیج کی ہے, یہ یوم جمہوریہ یعنی کہ جو انڈیپینڈنس ڈے ہے, جیسے ہمارا یہاں 14 اگست ہے, ان کا 29 اکتوبر ہوتا ہے, ٹرکی کا ہوتا ہے. جی. تو اس کو ہم نے ذرا کنسائڈ کیا تھا, سیلیبریٹ بھی ہو گیا. تو ٹرکی کے ہمارے دوست ہیں وہ بہت خوش تھے. اور یہ ایکٹیویٹی حالانکہ ہم لوگوں نے اپنی کوشش کی ہے, لیکن بہت امپریسو تھی, بہت لوگ امپریس ہوئے اس سے, بہت خوش ہوئے. اور دے ور ریئلی سرپرائز کہ ہم نے اتنی جلدی اتنا, اور اس میں ظاہر شہزاد صاحب نے دن رات محنت کی ہے. اور یہ صبح 4 بجے یہاں سے گئے ہیں ساری چیزیں کر کے. تھینک یو. اور یہ ٹیم ایفرٹ اور زبردست طریقے سے. ہاں جی. سو ماجد بھائی تھینک یو ویری مچ فار اسپیئرنگ سم ٹائم, اور انشاءاللہ آپ سے مزید بات چیت رہے گی. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. تو جناب اب آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اب واپس چلتے ہیں, شام کا ٹائم ہو گیا, عصر کا وقت ہو گیا. انشاءاللہ بہت جلدی کسی اور ولاگ میں ملاقات ہوگی. تمام دوست اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اچھا ہاں, ایک بڑی ضروری بات یاد نہیں رہی, وہ میں آپ کو بتاؤں. اس چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. تھینک یو. سی یو دین. اللہ حافظ.